آج کے چیپٹر میں ہم سیکھیں گے کہ دانییل خداوند سے کیا سیکھتا ہے، کیا وہ گہری اور پوشیدہ باتیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح اسے سکھانے کے لیے آیا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح دانییل کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، اور تو ان سب باتوں کو جو ہے وہ لکھ لے۔ اور دانییل جو ہے یسوع مسیح کو دیکھ نہیں سکتا، وہ بار بار بے ہوش ہو جاتا ہے اور جیزس کرائسٹ سے بار بار تسلی دیتا ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کے لیے ایک دانییل کی طرف سے ایک آیت پڑھنا چاہوں گا۔ تب ایک نے جس کی صورت آدمی کی سی تھی آ کر مجھے چھوا اور مجھ کو تقویت دی، اور اس نے کہا، اے عزیز مرد، خوف نہ کر، تیری سلامتی ہو، مضبوط اور توانا ہو۔ اور جب اس نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے توانائی پائی، طاقت پائی، اور کہا، اے میرے خداوند فرما، کیونکہ تو ہی نے مجھے قوت بخشی ہے۔ تو وہ اس کو اب پہچان گیا ہے کہ یہ خدا کا کلمہ ہے، اور اس کو کہتا ہے، خداوند تو فرما کہ مجھ سے باتیں کر، کیونکہ تو ہی نے مجھے قوت بخشی ہے۔ اور پھر دانییل جو ہے وہ طاقت پاتا ہے تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو، اس کے پیغام کو جس کو دینے کے لیے وہ اترا ہے، اس کو وہ سن سکے۔ اب ہم 11واں باب نکالیں گے، اور یہ 11واں باب میرے عزیزوں تب ہمیں سمجھ آتی ہے جب ہم نے تاریخ کو بھی پڑھا ہے، اور بائبل کو بھی پڑھا ہے اور تاریخ کو بھی پڑھا ہے، اور جب ہم ان دونوں کو ملاتے ہیں تو پھر ہمیں اس باب کی، اس 11 چیپٹر کی سمجھ آتی ہے۔ ادروائز یہ انتہائی ڈیفیکلٹ باب ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم خداوند کے کلام کو سیکھیں، اور میں آپ کو کچھ تاریخ کے حوالوں سے بھی کچھ لنکس آپ کو دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آتی جائے۔ اوکے، اور ہم اس کو ورس بائی ورس اس کی اسٹڈی کریں گے، اور آپ سب میرے ساتھ نکالیے دانییل اور اس کا 11واں باب۔ یہاں پر لکھا ہے، اور دارا مادی کی سلطنت کے پہلے سال میں ہی اس کو قائم کرنے اور تقویت دینے کو کھڑا ہوا، اور اب میں تجھ کو حقیقت بتاتا ہوں۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ پہچانیے اپنے مالک کے الفاظ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یسوع مسیح ہر بات میں وہ کہتے تھے، میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم کو سچ سچ بتاتا ہوں، سچ سچ کہتا ہوں۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے منہ سے اکثر نکلتی تھی۔ بعض لوگ ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا ایک ڈائلاگ ہے، ایک بندے کا بات کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہ الفاظ، میں تجھ سے حقیقت بتاتا ہوں یا تم سے سچ سچ کہتا ہوں، کیا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں؟ اور خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں اور دارا مادی کی سلطنت کے پہلے سال میں ہی اس کو قائم کرنے اور تقویت دینے کو کھڑا ہوا۔ میں ہی، تو یہ میں ہی کون ہوں؟ وہی جو ہے سو ہے، جس کا نام ہے آئی ایم۔ کہتا ہے میں ہی، آئی ایم کھڑا ہوا، میں کھڑا ہوا۔ یسوع مسیح کہتا ہے میں کھڑا ہوا دارا مادی کو تقویت دینے کے لیے۔ کیوں دارا مادی کو اس نے تقویت دی؟ کیونکہ دارا مادی کو خداوند نے اس لیے طاقت بخشی کیونکہ اس نے نبوکت نظر بادشاہ کے غرور کو ختم کرنا تھا، اس کے غرور کو توڑنا تھا۔ تو اسی لیے اب خداوند نے یہ طاقت جو ہے وہ دارا مادی کو بخشی، اور ایسا ہی ہوا کہ دارا مادی نے نبوکت نظر کا تختہ الٹ دیا، یا آپ سمجھیں اس کے بیٹے کا تختہ الٹ دیا، لیکن اینی وے نبوکت نظر کی جو سلطنت تھی اس کو دارا مادی نے ختم کیا، اور اس کو تقویت کس نے دی؟ خداوند یسوع مسیح نے۔
تو آپ ہمارے لیے سیکھنے والی بات یہ ہے کہ کوئی بھی بات دنیا میں، اس کائنات میں خداوند کی مرضی کے بغیر نہیں ہے۔ اگر آج کسی گورنمنٹ میں اگر عمران خان کھڑا ہے یا کوئی بھی وزیر اعظم کھڑا ہے یا کوئی صدر کھڑا ہے تو وہ خداوند کی مرضی کے بغیر نہیں ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح آگے کیا کہتے ہیں؟ فارس میں ابھی 3 بادشاہ اور برپا ہوں گے اور چوتھا ان سب سے زیادہ دولت مند ہوگا، اور جب وہ اپنی دولت سے تقویت پائے گا تو سب کو یونان کی سلطنت کے خلاف ابھارے گا۔ یہ تاریخ پہلے سے ہی خداوند یسوع مسیح اسے ابتدا سے ہی انجام کی خبر دے رہا ہے کہ کیا ہوگا۔ ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئے، اور خداوند یسوع مسیح اس کو بتاتا ہے دانیل کو کہ ابھی تو دارا مادی کی سلطنت میں ہے جو کہ فارس کا راجا ہے، اس کے بعد 3 بادشاہ اور آئیں گے۔ اور جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں اور تاریخ کو دونوں کو پیرلل رکھ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 بادشاہ پھر کون آئے۔ دارا کے بعد خورس بادشاہ آیا جس کو سائرس بھی بولتے ہیں، اس کے بعد اکسویریس آیا، ٹھیک ہے۔ اکسویریس آپ کو یاد ہے کہ ملکہ آستر کا ہسبینڈ تھا، اس نے آستر کے ساتھ، ہداسا کے ساتھ اس نے شادی کی، اور اکسویریس کے بعد ارتکششتہ بادشاہ آیا، اور اس کے بعد جو ارتکششتہ سیکنڈ تھا وہ بڑا دولت مند اور سب سے زیادہ اس کے پاس طاقت تھی، دولت تھی، اور اس نے کیا سوچا کہ اب میں یونان کی سلطنت کو بھی ہڑپ جاتا ہوں، میں اس پر بھی قبضہ کرتا ہوں، اور وہ کہنے لگا کہ اب ہم یونانیوں کو بھی اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ اور تیسری آیت میں کیا ہوتا ہے؟ اب کیا یہ فتح پاتا ہے ارتکششتہ بادشاہ یونان کو شکست دینے کے لیے؟ یہ ہم آگے تیسری آیت میں دیکھتے ہیں۔ پھر کیا لکھا ہے؟ خداوند یسوع مسیح اسے کہتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن ایک زبردست بادشاہ برپا ہوگا جو بڑے تسلط سے حکمران ہوگا اور جو کچھ چاہے گا کرے گا، اور اس کے برپا ہوتے ہی اس کی سلطنت کو زوال آئے گا اور آسمان کی چاروں ہواؤں کی اطراف پر تقسیم ہو جائے گی، لیکن نہ اس کی نسل کو ملے گی اور نہ اس کا سا اقبال باقی رہے گا، بلکہ وہ سلطنت جڑ سے اکھاڑی جائے گی اور غیر قوموں کے لیے ہوگی۔ تو یہاں پر یہ پیسج ہمیں بتاتا ہے اسکندر اعظم کی کہانی کے بارے میں کہ اب وہ یونان کی سلطنت کے خلاف جب ابھارا ہے تو جنگ شروع ہوئی ہے، اور یونان کا جو بادشاہ تھا اسکندر اعظم وہ بڑا زبردست بادشاہ تھا، لیکن یونان کے بادشاہ کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ وہ حکمران ہوگا اور جو کچھ چاہے گا کرے گا، اور اسکندر اعظم نے ایسا ہی کیا، جس قوم کو چاہا اس نے رگیدا اور ان پر حملہ آور ہوا اور اس کو فتح کیا، اور 10 سالوں کے اندر اس نے انڈیا تک کا پورا علاقہ جو تھا وہ فتح کر لیا تھا، اور تیزی کے ساتھ۔ جب ہم اس کے بارے میں اس کو کہا جاتا ہے بکرے کی صورت میں اس کو دکھایا جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس نے زمین کو بھی نہ چھوا، اور وہ کیا ہے تیز پروازی کرتا ہوا وہ مینڈے سے لڑا اور مینڈے کو ہلاک کر دیا، اور مینڈا یونان کی سلطنت تھا۔ تو جب یونان کی سلطنت نے جب فارس کی سلطنت نے یونانیوں کے خلاف مارکہ آرائی کی تو آگے سے اسکندر اعظم نے ان کی کافی جنگیں ہوتی رہیں، لیکن اسکندر اعظم نے آ کر ان سب کو ختم کر دیا، یعنی فارس کی سلطنت کو اسکندر اعظم نے ختم کیا۔ اور اسکندر اعظم کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے سب کو اپنے قبضے میں کیا، سب پر حکمرانی کی، لیکن اس نے اسرائیل کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ بکرا تیز پروازی کرتا ہوا آیا
اور اس نے یہاں تک کہ اس نے زمین کو بھی نہ چھوا. تو زمین کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو اسرائیل کو وہ زمین لینڈ کے حوالے سے جانا جاتا ہے. جب بھی بائبل میں آپ کو لینڈ کا ذکر آئے اور آگے پیچھے اس کا نام نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ وہ لینڈ کس کی بات ہو رہی ہے, وہ اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. تو اسکندر اعظم نے بذات خود اسرائیل کو ٹچ نہیں کیا اور باقی سلطنتوں پر وہ قبضے کرتا رہا یہاں تک کہ وہ انڈیا تک پہنچ گیا. وہ مغرب سے آیا تھا مشرق میں, لیکن راستے میں مڈل میں جو اسرائیل تھا اس کو وہ چھوڑ گیا. اور ایک دفعہ اس کا وزٹ وہاں پر ہوا اور انہوں نے اسکندر اعظم کو بتایا کہ تیرے بارے میں ہمارے کلام میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. اور جیسے ہی اس نے کلام کی سٹڈی کی اور اس ساری تاریخ کو دیکھا جو کچھ اس نے کیا تھا تو وہ حیران ہوا اور اس نے کہا کہ نہیں, ہم یہاں پر حملہ نہیں کریں گے اور ان کو ہم ایسے ہی رہنے دیں گے. اور پھر کیا ہوا کہ 33 سال کی عمر میں, ابھی وہ ینگ ہی تھا, اور کہا جاتا ہے کہ اس کی بعض اوقات موت کے بارے میں کچھ واضح ثبوت نظر نہیں آتے, لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ڈرنک ہونے کی وجہ سے, الکوہل پینے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی تھی. اور 33 ایئرز کے اندر وہ 33 ایئرز کا تھا جب وہ مر گیا. اور لکھا ہے کہ اور اس کے برپا ہوتے ہی اس کی سلطنت کو زوال آئے گا اور آسمان کی چاروں ہواؤں کی طرف پر وہ تقسیم ہو جائے گی, لیکن نہ اس کی نسل کو ملے گی اور نہ اس کا سا اقبال باقی رہے گا, بلکہ وہ سلطنت جڑ سے اکھاڑی جائے گی اور غیروں کے لیے ہوگی. تو کیا ہوا کہ ابھی یہ بہت چھوٹا ہی تھا, اس کے بچے بھی ابھی جو ہے وہ چھوٹے تھے اور ویسے بھی وہ ڈس ایبل بچے تھے. اور کیا ہوا کہ جب اس کی سلطنت کو جب یہ مارا گیا ہے تو جو یونان کے 4 جرنیل تھے انہوں نے اس کی سلطنت کو آپس میں بانٹ لیا اور اس کے بچوں میں سے کسی کو بھی بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ اس کے بچوں کا اور بیوی کا قتل کر دیا تاکہ یہ ختم ہو جائے اور ہم ہی اس کی سلطنت کو سنبھال لیں. اور اس کے 4 امرا یعنی 4 جرنیل جو تھے ان کے نام کسینڈر, دوسرے کا نام لوسمیکس تھا, اور تیسرے کا نام پتولمی, اور چوتھے کا نام سلوکس تھا. تو یہ چاروں جو ہیں جیسے لکھا ہے نا وہ چاروں طرف پھیل گئی, تو یہ چاروں جہاں جہاں یہ پھیلے ہوئے تھے وہاں جہاں جہاں ان کی اپوائنٹمنٹ تھی وہیں پر انہوں نے اپنے قبضے کر لیے اور وہاں پر یہ خود حکمران ہو گئے چاروں. پھر کیا ہم دیکھتے ہیں 5ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. اور شاہ جنوب زور پکڑے گا. اب یہ سمجھے کہ ان چاروں نے جب سلطنت کو بانٹ لیا ہے تو ایک جو ہے جو شاہ جنوب تھا وہ طولمی تھا جو کہ مصر کے ایریے پر کنٹرول تھا اس کا, اور جو شاہ شمال تھا وہ ارام کا علاقہ تھا جس کو ہم شام آج کل کے ٹائم میں بولتے ہیں یا سیریا اس کو بولا جاتا ہے. وہاں پر سلوکس کی امپائر تھی, شمالی حصہ. تو یاد رکھیں شمالی حصے میں سلوکس بادشاہ تھا, حکمران تھا, اور جو جنوبی حصہ تھا وہاں پر طولمی جو ہے وہ حکمران تھا. تو اب ان کے درمیان میں تاریخ بتاتی ہے کہ بہت ساری جنگیں ہوتی رہیں, بہت دفعہ انہوں نے ایک دوسرے پر حملہ کیا ہے. شروع میں جب حالات بگڑنے لگے تو شاہ جنوب جو تھا, جو مصر کا ایریا تھا اور جس کا طولمی جس کا حکمران بنا تھا, اس نے سوچا کہ یار دوسری سلطنت جو ہے سلوکس کی سلطنت جو ہے وہ مجھ سے بڑی ہے, تو اگر یہ مجھ پر حملہ کرے گا نا تو میں ہار سکتا ہوں. تو اس نے کیا کیا, پتولمی نے, اس نے اپنی بیٹی برنس کا رشتہ جو ہے
سلوکس کے بیٹے کے ساتھ کر دیا، اور یہ آپس میں رشتہ داری کے بندھن میں انہوں نے اپنے آپ کو باندھنے کی کوشش کی، لیکن کیا ہوا کہ وہ پھر بھی ناکام رہا وہ معاملہ، ان کا آپس میں ڈائیورس ہو گیا۔ سلوکس کے بیٹے نے کیا کیا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے سسر کو اور اس کے کچھ ملازموں کو زہر دے دیا سب کو، اور سب کو مار دیا، تاکہ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ تاکہ پھر بھی ہم جو مصر کی سلطنت ہے اس پر ہم قبضہ کر لیں۔ اور اس کے بعد اس کا کوئی بچہ جو تھا وہ بچ گیا تھا، اس فیملی کا، اس عورت کا، برنس کا، اور اس نے بڑے ہو کر پھر جو ہے وہ بغاوت کی، لڑائی کی، اور ان کے خلاف جو حملہ کیا سلوسڈ امپائر کے خلاف۔ اور اب اس وقت جو ہے وہ بادشاہ ان کا اینٹیوکس ان کا بادشاہ بن گیا تھا، سلوسڈ امپائر کا اینٹیوکس۔ اور اس نے جب حملہ کیا اس برنس کے بیٹے نے بڑے ہو کے اپنی ماں کا اور اپنے نانا کا بدلہ لینے کے لیے، اور اس نے جا کر سیریا کے کافی علاقے کو نقصان پہنچایا، وہاں کے ان کے بت خانے میں سے قیمتی جو چیزیں تھیں وہ بھی اٹھا کر وہ مصر کو واپس لے آیا۔ تو عام طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ شمالی سلطنت اور جنوبی سلطنت کے درمیان ہمیں کافی جنگ و جدل نظر آتی ہے، اور کبھی ایک حملہ کرتا ہے، کبھی دوسرا حملہ کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جو آپ کو یاد رکھنے کی بات ہے، وہ اینٹیوکس جو ہے وہ سلوسڈ امپائر کا اب حکمران بنا ہوا ہے، اور ادھر جو مصر کا ہے وہ پتولمی کے نام سے، پتولمی سیکنڈ، پتولمی تھرڈ، اور اسی طرح سے کچھ لوگ اسے تولمی بولتے ہیں اور کچھ پتولمی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں سلطنتوں کے درمیان میں، دوسرے لفظوں میں اگر ہم کہیں، ایک طرف آج سیریا ہے اور دوسری طرف مصر، ٹھیک ہے، ایک طرف سیریا اور دوسری طرف مصر، اور درمیان میں اسرائیل کا علاقہ آتا ہے۔ اور جب بھی جنگیں ہوتی تھی، میدان جو گرم ہوتا تھا وہ اسرائیل کے علاقے میں گرم، کیونکہ وہاں پر وادیاں تھیں، بہت بڑی بڑی کھلی وادیاں تھیں، اور دونوں کی فوجیں اس جگہ پر آ کر لڑائی کرتی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا، پہلے جو اسرائیل کا علاقہ تھا وہ مصر کے قبضے میں تھا، لیکن جب اب اینٹیوکس نے حملہ کیا تو بہت بڑے لشکر کو لے کر آیا، اور کیا ہوا کہ انہوں نے مصر کو شکست دی، اور انہوں نے اسرائیل کا جو علاقہ تھا وہ قبضے میں کر لیا۔ تو پہلے اسرائیل مصریوں کے قبضے میں تھا، اور اب مصری ہار گئے ہیں، تو اب وہ کس کے قبضے میں آ گئے ہیں؟ اینٹیوکس کے قبضے میں آ گئے ہیں، یعنی سلوسڈ امپائر کے قبضے میں آ گئے ہیں، سلوسڈ کی سلطنت کے قبضے میں آ گئے ہیں۔ اور میں آپ کے لیے اب پڑھتا ہوں 17ویں آیت سے۔ اور وہ یہ ارادہ کرے گا کہ اپنی مملکت کی تمام شوکت کے ساتھ اس میں داخل ہو، اور صادق اس کے ساتھ ہوں گے، وہ کامیاب ہوگا، اور وہ اسے جوان کواری دے گا کہ اس کی بربادی کا باعث ہو، لیکن یہ تدبیر قائم نہ رہے گی، اور اس کو اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ ان کی جنگیں کافی سال تک بڑھتی رہیں، اور اینٹیوکس اب جو ہے اپیفنس آ گیا، اینٹیوکس اپیفنس جو تھا اینٹیوکس، یہ چوتھا اس کا نمبر تھا، اینٹیوکس فورتھ اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ اس کا نام اینٹیوکس اپیفنس اس لیے میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ وہ شخص تھا جس نے یہودیوں کو بہت زیادہ ستایا، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ اس کو پاگل کا بھی درجہ دیتے تھے، کیونکہ یہ رحم نہیں کرتا تھا، اور اس کا زیادہ غضب جو تھا وہ یہودیوں کے اوپر بھڑکتا تھا، اور اس کی امپائر وہی سلوسڈ امپائر تھی اس کی۔ اور فائنلی کیا ہوتا ہے کہ اب یہ
اس کی طاقت بڑھتی جاتی ہے اور اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں پورے علاقے پر قبضہ کر لوں. اس نے قبضہ کر لیا فائنلی. مصر کے اوپر بھی اس کا قبضہ ہو گیا اور یہ جو پتولمی کی جو حکومت تھی وہ ختم ہو گئی اور مصر ابھی اس کے قبضے میں آ گیا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ارادہ ہوا کہ میں سائپرس کو بھی کنٹرول میں کروں, میں آگے تک جاؤں اور میں جو روم کی سلطنت ہے میں اس کو بھی ختم کر لوں. اور یہ وہاں تک بھی لڑنے کے لیے گئے, لیکن آگے سے رومیوں نے ان کے ساتھ جب دست اندازی کی, جب لڑائی کی, تو یہ وہاں سے پھر بھاگا اور پھر جو ہے ان کو شکست ہوئی. اور واپسی پر جب ہم اس کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ بہت غصے میں آ گیا, کیونکہ انہوں نے روم کی جو فوج تھی انہوں نے اس وقت جو ہے مصر کا ساتھ دیا اور مصریوں کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ لڑائی کی. اور جب یہ واپس آیا تو بہت غصے میں تھا اور اس نے واپس آتے ہی 80,000 یہودیوں کو قتل کر دیا ایک ہی دن میں. 80,000. اب یہ دیکھیں ہارا یہ ان سے ہے, رومن سے ہے, اور اس نے آتے ہی 80,000 جب یہودیوں کو قتل کیا تو اس کے اندر اور زیادہ گمنڈ سمایا. اور میں اب آپ کے لیے پڑھتا ہوں 29ویں آیت سے کہ کیا ہوتا ہے. مقررہ وقت پر وہ پھر جنوب کی طرف خروج کرے گا, جنوب کی طرف یعنی مصر کی طرف وہ پھر آئے گا, لیکن یہ حملہ پہلے کی مانند نہ ہوگا کیونکہ اہل قتیم کے جہاز اس کے مقابلے کو نکلیں گے اور وہ رنجیدہ ہو کر مڑے گا اور عہد مقدس پر اس کا غضب بھڑکے گا اور وہ اس کے مطابق عمل کرے گا. تو غصہ بھڑکا اور اہل قتیم یعنی رومن کے جہازوں کو اہل قتیم کے جہاز کہا جا رہا ہے. اور پھر ہم دیکھیں اگلی آیت کو, بلکہ وہ مڑ کر ان لوگوں سے جو عہد مقدس کو ترک کریں گے اتفاق کرے گا اور افواج اس کی مدد کرے گی, اور وہ محکم مقدس کو ناپاک اور دائمی قربانی کو معکوف کرے گا اور اجاڑنے والی مکروہ چیز اس میں نصب کرے گا, اور وہ عہد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو خوشامد کر کے برگشتہ کرے گا, لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے. تو اب کیا ہے کہ اس کا ظلم یہودیوں پر بڑھتا ہی گیا اور اس نے کیا کیا, جہاں پر جو لکھا ہے نا دائمی قربانی کو معکوف کرے گا, اس کا مطلب ہے وہ جو قربانی دیتے تھے تو وہ پاک جانوروں کی قربانی دیتے تھے, لیکن اس نے کیا کیا, اس نے سوروں کی قربانی, اس نے ہیکل پر بھی قبضہ کر لیا اور اب وہاں پر سوروں کی قربانی چڑھاتا ہے. اور اس کے علاوہ اس نے کیا کیا کہ ہیکل کے اندر زیوس کا جو یونان کا دیوتا تھا, مین دیوتا تھا, اس کا مجسمہ اس نے وہاں پر نصب کر دیا ہیکل کے اندر, یروشلم کے اندر جو ہیکل تھی, اور یہ اس نے ہیکل کو اس طرح سے ناپاک کیا. اور پھر کیا ہے کہ مکابیز جو تھے, جو یہودیوں کی ایک جماعت تھی اور ان کا ایک لیڈر تھا یہودا مکابیز, اور اس نے اپنے بھائیوں کو اور باقی دوستوں کو ساتھیوں کو ساتھ لے کر ایک بہت بڑی فائٹ کی اس کے ساتھ تاکہ ہیکل کو پاک کروایا جائے, اور انہوں نے یہ لڑائی لڑی اور خدا نے بھی ان کی مدد کی اور ہیکل کو پاک کرنے میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے اور یہاں سے یہ نکلے. اور پھر کیا ہوا کہ اب رومی جو ہیں وہ اسرائیل میں آگے بڑھ رہے ہیں اور جو یونانی ہیں وہ اس کو خارج چھوڑ رہے ہیں. تو اس طرح یہ یسوع مسیح کے آنے سے کوئی 70
سال پہلے کی بات ہے یہ جو واقعہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ رومی آ رہے ہیں اور یونانی وہاں سے بھاگ رہے ہیں اور اسرائیل کے اندر ایک بغاوت کا سما ہے۔ اور آگے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں 33 ورس سے لکھا ہے، اور وہ جو لوگوں میں اہل دانش ہیں بہتوں کو تعلیم دیں گے، لیکن وہ کچھ مدت تک تلوار اور آگ اور اسیری اور لوٹ مار سے تباہ حال رہیں گے، اور جب تباہی میں پڑیں گے تو ان کو تھوڑی سی مدد سے تقویت پہنچے گی، لیکن بہتیرے خوشامد گوئی سے ان میں آ ملیں گے، اور بعض اہل فہم تباہ حال ہوں گے تاکہ پاک اور صاف اور براک ہو جائیں جب تک آخری وقت نہ آ جائے، کیونکہ یہ مقررہ وقت تک ملتوی ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ ساری باتیں کوئی دن بدن کی باتیں نہیں ہو رہی، یہ خداوند یسوع مسیح سے چیدہ خاص ایونٹ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ کیا کیا ہوگا۔ تو اسی دوران میں خداوند یسوع مسیح یہاں پر جو لکھا ہے نا کہ وہ براک اور صاف ہوں گے، پاک کیے جائیں گے، تو یہ یسوع مسیح کے خون سے، برے کے لہو سے وہ پاک کیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ کچھ خوشامدی لوگ ان کے اندر آ جائیں گے۔ تو خوشامدی لوگ یعنی اس میں وہ اب رومی سلطنت آ چکی ہے، ابھی جو ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں، اور روم کے اندر جو روم کا آخری لیڈر تھا جس کا نام جس نے مسیحت کو اور رومی سلطنت کو مذہب کو اکٹھا کر دیا، اس کا نام اگر کسی کو یاد ہو، کانسٹنٹین جو تھا، اس نے جو ہے دونوں کو خوشامد کرا کے دونوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، اور جو روم کی بت پرستی تھی وہ مسیحت کے اندر مکس کر دی۔ تو اگر آج آپ کو تصویریں نظر آتی ہیں چرچز کے اندر، یا آپ کو بت نظر آتے ہیں، یا آپ کو سینٹس کے مجسمے نظر آتے ہیں، سورج کی امیجز نظر آتے ہیں، تو یہ سارے رومی سلطنت کے دیوی دیوتا ہیں۔ ٹھیک ہے، آج جو آپ کو دنوں کے نام ملتے ہیں وہ ان کے دیوی دیوتاؤں کے، رومی دیوی دیوتاؤں کے ناموں کے اوپر ہیں۔ آپ کو جو مہینوں کے نام نظر آتے ہیں، اگستس اور جنوری اور فیبریوس، یہ سب، اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر روم نے مسیحت کے ساتھ صلح کر کے، جھوٹ موٹ کی صلح کر کے ان کی تعلیم کو بگاڑا۔ لیکن آگے کیا لکھا ہے کہ اور بعض اہل فہم تباہ حال ہوں گے تاکہ پاک اور صاف اور براک ہو جائیں جب تک کہ آخری وقت نہ آ جائے، کیونکہ یہ مقررہ وقت تک ملتوی ہوگا۔ پھر ابھی جو دور چل رہا ہے وہ ہمارا دور ابھی تک ہے، تاکہ ہم لوگ پاک اور صاف کیے جائیں، برے کے لہو سے دھل جائیں، جو غلطیاں ہمارے بڑوں نے کر لی ہیں ہم اس کو نہ دہرائیں۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ کو واضح طور پر اس بات کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، جہاں پر آپ کو بت نصب ہوئے نظر آئیں، جہاں پر تصویروں کو چوما جائے اور ان کے آگے سر جھکایا جائے، تو سمجھیں کہ وہ بت پرستی کا اڈے ہیں، اور وہاں سے آپ باہر آ جائیں۔ خداوند کہتا ہے، اے میرے لوگو، بابل سے باہر آ جاؤ۔ بابل کا مطلب ہے بت پرستی کا گھر، ٹھیک ہے، مطلب لفظی مطلب نہیں، یعنی کہ بابل ایک بت پرستوں کا ایک گھر ہوتا تھا۔ تو خداوند کہتا ہے کہ آپ وہاں سے باہر آ جاؤ، اور خداوند کہتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں، میں غیور خدا ہوں، اور تم مجھے ہی سجدہ کرو اور میرے ہی نام سے دعا کرو۔ تو اس لیے بہت محتاط رہیں کہ آپ کس چرچ میں جاتے ہیں، بہت محتاط رہیں کہ آپ کیا سنتے ہیں، جو باتیں کوئی کر رہا ہے وہ کیسی باتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ان سب باتوں کو آپ غور کریں، اور جو خدا کے کلام کے مطابق ہے اس پر عمل کریں، کیونکہ خداوند کو بت پرستی سے سخت نفرت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 36 ورس میں
اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مخالف مسیح کا دور دکھایا گیا ہے. جیزس کرائسٹ دانییل کو یہ ساری کہانی بتا رہے ہیں کہ آگے 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 کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اب روم کی بھی سلطنت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور اب مخالف مسیح جو ہے وہ آئے گا. اور کیا لکھا ہے 36 ورس میں, اور بادشاہ, یہ مخالف مسیح کی بات ہو رہی ہے, اور بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا اور تکبر کرے گا اور سب معبودوں سے بڑا بنے گا اور الہوں کے الہ کے خلاف بہت سی حیرت انگیز باتیں کہے گا, اور وہ اقبال مند ہوگا یہاں تک کہ قہر کی تسکین ہو جائے گی, کیونکہ جو کچھ مقرر ہو چکا ہے واقعہ ہوگا. اپنے آپ کو وہ بڑا بنائے گا, اینٹی کرائسٹ, وہ اپنے آپ کو مسیح کہلائے گا. ٹھیک ہے, اور وہ کسی بھی مذہب کو نہیں مانے گا. آپ یہ ایک خیال چھوڑ دیں کہ وہ کسی ایک مذہب کا پیروکار ہوگا, نہیں, وہ خود اپنا مذہب بنائے گا اور باقی جو کچے پکے ہیں نا سارے اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور ڈیفینیٹلی وہ ایک ہی مذہب بن جائے گا, لیکن اس کا اپنا. ٹھیک ہے, اور کیا لکھا ہے, وہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کی پرواہ نہ کرے گا. وہی بات ہوئی, یہ نہیں کہ کوئی ہندوؤں میں سے یا مسلمانوں میں سے اٹھ کے وہ کہے گا جی میں ہوں, وہ الگ سے ہی ہوگا اور وہ کیا کرے گا, اپنے آپ کو ہی مسیحا, اپنے آپ ہی کو خدا بنائے گا. اور وہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کی پرواہ نہ کرے گا اور نہ عورتوں کی مرغوبہ کو اور نہ کسی اور معبود کو مانے گا, بلکہ اپنے آپ ہی کو سب سے بالا جانے گا. کسی کو بھی وہ کچھ نہیں سمجھے گا, نہ مسیحیوں کو, نہ مسلمانوں کو, نہ سکھوں کو, نہ ہندوؤں کو, بلکہ وہ اپنا مذہب خود ہی بنائے گا. ٹھیک ہے, ون ورلڈ گورنمنٹ اینڈ ون ریلیجن ہوگا, جس میں سارے دنیا کے جو مذاہب ہیں موسٹلی ان کے پارٹس جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گے. کچھ ڈر کے مارے اس میں شامل ہو جائیں گے اور کچھ کو لگے گا کہ یار یہ ہمارا ہی کوئی نبی پیغمبر ہے, ہمارا ہی کوئی مسیحا ہے جو بچانے کے لیے آیا ہے. تو اس لیے وہ دھوکے میں رہیں گے, لیکن جن کو خداوند کے کلام ان کے دلوں میں رچ بس گیا ہے وہ پہچان جائیں گے کہ یہ کون ہے. پھر لکھا ہے 38 ورس میں, اور اپنے مکان پر معبود حصار کی تعظیم کرے گا اور جس معبود کو اس کے باپ دادا نہ جانتے تھے سونا اور چاندی اور قیمتی پتھر اور نفیس ہدیے دے کر اس کی تکریم کرے گا, اور وہ بیگانہ معبود کی مدد سے محکم قلعوں پر حملہ کرے گا. جو اس کو قبول کریں گے ان کو بڑی عزت بخشے گا اور بہتوں پر حاکم بنائے گا اور رشوت میں ملک کو تقسیم کرے گا. نا انصاف ہوگا, جو لوگ اس کو مانیں گے ان کو عزت دے گا اور جو نہیں مانیں گے ان کو قتل کرے گا, ان پر پابندیاں لگائے گا, ان پر ظلم کرے گا. تو یہ اینٹی کرائسٹ جو آنے والا ہے اس کے بارے میں یہ خصوصیات بتائی گئی ہیں کہ وہ اس طرح کا بادشاہ ہوگا. اور بھی اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ آگے ہم پڑھیں گے 40ویں آیت میں, اور یہ آخری جنگ کے حوالے سے جس کو ہم تھرڈ ورلڈ وار آج کی زبان میں بولتے ہیں اس کے حوالے سے ہے. بائبل میں اس کو ہر مجدون کی جنگ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو ہار مگیڈو کے اندر, مگیڈو کی پہاڑی کے ارد گرد میں وہ جنگ لڑی جائے گی. 40ویں آیت میں لکھا ہے, اور خاتمے کے وقت میں شاہ جنوب اس پر حملہ کرے گا اور شاہ شمال رتھ اور سوار اور بہت سے جہاز لے کر گرد و غبار کی مانند اس پر چڑھ آئے گا اور ممالک میں داخل ہو کر سیلاب کی مانند گزرے گا اور جلالی ملک میں بھی داخل ہوگا اور بہت سے مغلوب ہو جائیں گے, لیکن ادوم اور مواب اور بنی امون کے خاص لوگ اس کے ہاتھ سے چھڑا لیے جائیں گے. اب کیا ہے, ایک بہت بڑی سمجھے کہ تھرڈ ورلڈ وار ہے اور قومیں ایک دوسرے پر چڑھائی کر رہی ہیں, حملے کر رہی ہیں. جو مصر کی لڑائی, مصر بھی جنگ میں ہے, اور ہم دیکھتے ہیں آرام جس کو سیریا ہے وہ بھی جنگ کے اندر ہے,
اور یہ سارا ملک پورا جو مڈل ایسٹ کا علاقہ ہے وہ جنگ کی صورتحال میں اس وقت پڑا ہوا ہے. آپس میں ہی وہ لڑائی کریں گے مخالف مسیح کے ساتھ، اور مخالف مسیح ان سب پر غلبہ پائے گا، جیتے گا. وہ دیگر ممالک پر بھی ہاتھ چلائے گا اور ملک مصر بھی بچ نہ سکے گا، بلکہ وہ سونے چاندی کے خزانوں اور مصر کی تمام نفیس چیزوں پر قابض ہو جائے گا، اور لوبی اور کوشی بھی اس کے ہم رکاب ہو جائیں گے. لیبیا کے لوگ اور مصر اس کا کیا کوشی جو ہیں، افریقی لوگ بھی اس کا ساتھ دیں گے مخالف مسیح کا، اور یہ بڑا پاورفل بادشاہ ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ لیکن مشرقی اور شمالی اطراف سے افواہیں اس کو پریشان کریں گی، اور وہ بڑے غضب سے نکلے گا کہ بہتوں کو نیست و نابود کرے. اب کیا ہے مشرقی اور شمالی اطراف سے افواہیں؟ آپ کو یاد ہے یسوع مسیح نے کہا کہ جس طرح بجلی مشرق سے کود کر، پورب سے کود کر پچھم میں جاتی ہے، اسی طرح سے کیا ہوگا کہ یسوع مسیح کا میرا آنا ہوگا، اور یسوع مسیح آئے گا اور یہ پریشان ہو جائے گا کہ اب میں اس سے کیسے لڑوں. تو کیا ہوگا؟ پھر بھی وہ اپنی فوجوں کو لے کر یسوع مسیح سے لڑنے کے لیے بھی تیار ہوگا. یہ خداوند کا کلام یعنی مکاشفہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے. اور وہ شاندار مقدس پہاڑ اور سمندر کے درمیان شاہی خیمے لگائے گا، لیکن اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور کوئی اس کا مددگار نہ رہے گا. تو اس طرح سے مخالف مسیح جو ہے وہ جب یسوع مسیح آئے گا تو اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور وہ بہت تھوڑی دیر کے لیے ہے. کلام مقدس اس کو ٹائم دیتا ہے 3.5 سال کا ٹائم. 3.5 سال کا ٹائم. پتہ ہے 3.5 سال کے ٹائم سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی اگر آپ منادی کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی ٹائم پر مبنی ہے، 3.5 سال. ٹھیک ہے، اور اس کو بھی چونکہ یہ وہ ریئل مسیحا ہے اور یہ نقلی مسیحا ہے، یہ اینٹی کرائسٹ ہے، وہ کرائسٹ ہے، یہ اینٹی کرائسٹ ہے، تو ٹائم دونوں کا سیف ہے. لیکن اس کو بھی حکومت دے کر خدا دیکھے گا کہ لو جو تو کر سکتا ہے کر لے، لیکن کچھ نہیں یہ کر پائے گا. لیکن یسوع مسیح کی سلطنت ہی عبداللہ آباد قائم رہے گی. اور میرے عزیزو، یہ سارا جو ہے کافی ایک ٹف ایک چیپٹر تھا جس میں بہت سی ہسٹری اور بائبل دونوں چیزیں مکس ہیں، اور یہ سب کچھ آپ کو اگر آپ تلاش کریں ان سب کے ناموں کو، آپ کو سب کچھ تاریخ کی کتابوں میں ملے گا. آپ اگر کتابیں نہیں ہیں آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں، آپ گوگل پر ان کے نام لکھیں، آپ کو ان کے برنس لیڈی اور کلوپاترا کے نام، اور اینٹیوکس 1st 2nd 3rd 4th، اور یہ 4th ون جو تھا اینٹیوکس اپیفنس کا تھا. تو سمپلی جو کچھ ہم نے سیکھا وہ یہ تھا کہ خدا یسوع مسیح نے بتایا کہ یونان کی سلطنت کے فارس کی سلطنت کے بعد یونان کی سلطنت آئے گی، اور خدا یسوع مسیح نے یہاں اسکندر اعظم کا جو دور تھا اس کو بھی بیان کیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو اسکندر اعظم کی سلطنت ہے وہ اس کے 4 جو جرنیل ہیں ان میں بٹ جائے گی، اور پھر جو 2 جرنیل پاورفل ہیں وہ آپس میں بڑے سالوں تک لڑتے رہیں گے. اور وہ جرنیل تھے، میں نے آپ کو بتایا، اینٹیوکس ایک طرف ہے، اور جس کو ہم سلوکس کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ سلوسڈ امپائر تھی، اور پہلے کا نام سلوکس تھا، اس کے بعد اینٹیوکس اس کی جگہ پر آ گیا. ایک طرف وہ ہے، اس کو بولتے ہیں شمال کی سلطنت، شاہ شمال، اور شاہ جنوب جو ہے دوسری طرف وہ مصر ہے، اور اس کا جو لیڈر تھا وہ طولمی تھا. ٹھیک ہے، طولمی 1 2 اینڈ سو آن، اسی طرح سے. اور ان کی کافی سالوں تک ان کی جنگیں ہوتی رہی ہیں، آپ سارا ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. پھر خدا یسوع مسیح نے بتایا کہ یونانی جب شکست کھائیں گے تو رومی ان کی جگہ پر آ جائیں گے، اور روم
کے دوران میں مختصر خدا یسوع مسیح نے بتایا کہ یہ لوگ پاک اور صاف کیے جائیں گے، اور وہ یسوع مسیح جب خود آ کے جنم لے کر اس نے پاک اور صاف کیا، ان کو تعلیم دی، اور بعد میں خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ خوش آمدی لوگ جو ہیں وہ شامل ہو جائیں گے۔ اور خوش آمدی ہمیں جو نظر آتا ہے وہ وہی کانسٹنٹین بادشاہ تھا جس نے دھوکے سے مسیحت کو اور روم کو، دونوں مذہبوں کو اکٹھا کیا اور ایک مکسر بنا کر پیش کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مخالف مسیح کا دور آ جاتا ہے، اور وہ کس طرح سے لڑائیاں کرتا ہے اس کا ذکر ہے، اور پھر آخری جنگ جسے وادی ہر مجدون کی جنگ کہا جاتا ہے، جس میں اینٹی کرائسٹ، جس میں شیطان سمایا ہوگا، وہ یسوع مسیح کا مقابلہ کرتا ہے اور ہار جاتا ہے اور کوئی اس کو بچا نہیں پاتا۔ تو یہ 11ویں باب کا پورا حال تھا، اور اگلی دفعہ ہم 12ویں باب کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر مقابلے کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ تو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے، اور خداوند آپ کو سنبھالے، اپنی پناہ میں اور حفاظت میں رکھے۔ آمین۔